بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے ساتھ میں ہوں گلزار احمد طاہر اور میرے ساتھ ہیں جناب جاوید ملک صاحب۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 1.5 سال ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک حکومت سٹیبل نہیں ہو سکی۔ یہ کیا محرکات ہیں، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی؟ آئے روز مختلف قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان ہے اور یقیناً حکمران بھی پریشان ہوں۔ تو اس حوالے سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ملک صاحب، 1.5 سال ہونے کو ہے، اتنی دیر تک تو حکومتیں اپنا ایک باقاعدہ طور پر وقار اور ایک اپنا بھرم قائم کر لیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئے روز مختلف معاملات میں الجھی ہوئی ہوتی ہے؟ سیاسی پارٹیاں بھی وہ تو اپنی جگہ احتجاج کرتی ہیں، لیکن عوام بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال کیا ہے؟ وہ ناکامی کی وجوہات کیا ہے؟ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ناکام ہے یا نہیں ہے، لیکن آئے روز کے یہ سکینڈل اور یہ حکومت کو کس طرف لے جائیں گے؟ گلزار صاحب، 1.5 سال کی حکومت کے بعد حکومت کا لڑکھڑانا، گورننس کا درست نہ ہونا، بے تحاشا ایسے مسائل ہیں کہ ان کو اگر ہم ترتیب وار ان کا ذکر کریں گے تو شاید یہ پروگرام کم پڑ جائے۔ آج چونکہ یوم یکجہتی کشمیر ہے، ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کی ناکامیوں کو کشمیر سے شروع کریں۔ جی، اس سے پہلے ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ عمران خان کی یہ پہلی حکومت ہے کہ اپوزیشن کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو جائے، کوئی شک نہیں۔ اتنا کھلا میدان شاید ہی آج تک کسی سیاستدان کو ملا کہ آپ حکومت نہیں چلا رہے، اپوزیشن آپ کی حکومت چلا رہے، اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے، آپ کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کی اس حکومت کو کامیاب ہونا ہے۔ اور یہ خواہش کیوں ہے؟ یہ خواہش اس لیے ہے کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں پہلی دفعہ نوجوانوں کو اس جوش و خروش کے ساتھ اس سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی بہت امیدیں ہیں، بہت امیدیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی تو یہ نوجوان 10-15 سال تک آپ کے سیاسی دھارے سے نکل جائے گا، یہ دوبارہ سیاسی عمل کی طرف آئے گئے۔ تو چونکہ نوجوان، ہمارے ملک کی بڑی تعداد نوجوانوں پہ مشتمل ہے، نوجوان جذباتی ہے اور اس نے پورے جذبات کے ساتھ عمران خان کا ساتھ دیا اور آج بھی دفاع کر رہا ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عمران خان جن وجوہات کی بنا پہ ناکام ہو رہے ہیں ان کو فوری طور پہ ان کا تدارک ہو جائے۔ میں نے آپ سے کہا کشمیر کے حوالے سے جتنی مؤثر ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے تھی وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ آج عمران خان صاحب نے خود اقرار کیا کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح کی پذیرائی حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں جو وقت کی ضرورت تھی۔ عمران خان صاحب نے یہ اقرار کیا کہ دنیا ان کا بیانیہ سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں ہے۔ جی، پاکستان کا بیانیہ۔ اب دنیا کیوں تیار نہیں ہے؟ آپ دنیا کے لیے ناقابل اعتبار کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ پھر انہی دنوں ملیشیا سپرٹ کا ذکر کرنا اور پھر عمران خان کا یہ کہنا کہ ہمارا دوست ملک بھی ہم سے ناراض ہے۔ پہلے آپ نے بغیر سوچے سمجھے کمٹمنٹ کیوں کی؟ اور اگر آپ نے کمٹمنٹ کر دی تو پھر اس کو توڑا کیوں؟ آپ کو پوری دنیا کی سیاست کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، آپ کو اپنی ترجیحات دیکھنی ہوتی ہیں۔ وہ مشہور ہے کہ ممالک کے درمیان دوستی نہیں ہوتی، مفادات کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو آپ اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں کہ مسلم امہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں؟ پھر کشمیر کے معاملے میں آپ نے کہا کہ ہر جمعے کے دن ایک احتجاج ہوگا،
लोग सड़कों पे खड़े होंगे, सायरन बजेंगे, जो जहां होगा वहां खड़ा रहेगा, तराने होंगे, आप उसका तसलसल ही बरकरार नहीं रख सके। कश्मीरी जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका है वो कश्मीरियों के लिए एक जेल बन गया। आप अपने भाइयों की अगर इखलाकी हमायत भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, नाकाबिले माफी जुर्म। तो इस हवाले से इनको काम करना चाहिए। हाँ, बाकायदा तौर पर इक़दाम करने चाहिए। जैसे हमारा ये यहाँ तक तो नहीं है ना कि हम एक सहर अली बगा का गाना और फतेह क्या नाम है उसका, राहत फतेह अली खान, उनका एक गाना हम रिलीज करते हैं और उसको बाद हम कहेंगे कि हमारे ख्वाहिश पूरे हो गए। तो ये इसके लिए हमें अमली इक़दाम करने हैं। अब बात ये है कि आप आलमी दुनिया में तो मीडिया को बेहतर अंदाज में मैनेज कर ही नहीं पाए। वो भी एक इश्तिहारी कंपनी है मेडास, जिसने अपने बलबूते पे कश्मीर का ये मसला जिंदा रखा। पाकिस्तान भी और पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान के अंदर बात ये है कि ये वक्त है कि आप हालत जंग में हैं। इंडिया ने, इमरान खान साहब खुद बार बार कह रहे हैं कि वहां तो 370 का वो निफाज कर दिया, हमारे कश्मीरियों के साथ धोखा किया, जुल्म किया और जुल्म कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि हम आजाद कश्मीर पे भी हमला करेंगे, ये हमारी हुकूमत हमें ये बात बता रही है। तो आप तो हालत जंग में, जब आप हालत जंग में होते हैं तो आपकी जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ फौज होती है, आपकी नजरियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके अहले कलम हैं। तो ये कैसी जंग है कि आप तो अपनी सनत का खुद गला खोल रहे हैं, और जब आपने अपनी सनत को सांस लेने के भी काबिल नहीं छोड़ा तो वो मुल्क के अंदर भी कश्मीर का मुकदमा क्या लड़ेंगे। और यही वजह है कि टीवी चैनल्स पे, अखबारात पे आपने देखा होगा कश्मीर के हवाले से कोई अच्छा कंटेंट आपको दिखाई नहीं। और ये आपके फॉरेन ऑफिस की, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की ये वो नाकामी है कि जिसको माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नाकामी कश्मीर के मामले में नाकामी है। एक बात तो ये कश्मीर की हो गई। अब सेकंड क्या है? महंगाई है, उसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम है। देखिए, मैं जो मेरे नजदीक, ये आपने दुरुस्त निशानदेही की, इन पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे नजदीक जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो आपका वो बयानिया है कि जो किसी ने जिस तरह टेप रिकॉर्डर को के अंदर भर दिया जाता है, आपके दिमाग में भर दिया है, और आप वो कश्मीर का मसला हो, वो फलस्तीन का मसला हो, वो महंगाई का मसला हो, वो किसी चीज का मसला हो, आपकी जो आगाज है वो करप्शन से होता है। आपने पूरी दुनिया में चोर 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 के नारे लगाए हैं। मुझे यहाँ पे वो एक लतीफा याद आ रहा है। वैसे तो तबलीगी जमात के साथ मेरी अपनी बड़ी अकीदत और मोहब्बत है। एक लतीफा मशहूर है कि कोई एक लड़का जो कभी मोहल्ले वालों से, घर वालों से छुप छुपा के कोई थोड़ी बहुत चर्स पी लेता था, वो तबलीगी जमात के साथ शामिल हो गया। अब वो जहां जाते थे उसका तारफ करवाते थे। एक जगह जाके उन्होंने तारफ कराया जी कि ये फलां साहब हैं, तो ये तबलीगी जमात में आने से पहले चरस पीते थे, तो तबलीगी जमात में आने की वजह से और उसकी फजीलत की वजह से अल्लाह ताला ने इनको इस बुराई से भी दूर कर दिया, तो अब ये आपको अपनी रोदार सुनाएंगे। तो वो बेचारा खड़ा हुआ, उसने कहा जी इतना बदनाम मैं तबलीगी जमात में आने से पहले नहीं था, हाँ, जितना आप लोगों ने कर दिया, और हर जगह मुझे आपने चर्सी कर दिया। तो इमरान खान साहब ने हर मुल्क में एक लेवल तक करप्शन होती है और उसका सदेबाब करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होती। लेकिन आपने करप्शन का सदेबाब तो नहीं किया, बल्कि करप्शन इस मुल्क में बढ़ गई है।
لیکن آپ نے پوری دنیا میں چور 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 کے نعرے لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ملک اعتبار کے قابل ہی نہیں ہے، یہاں اتنی کرپشن ہے، یہاں کاروبار ہو نہیں سکتا. اور آپ کا جو کاروباری طبقہ تھا اس کو آپ نے نیب کے ذریعے اتنا ڈرایا کہ انہوں نے اپنی جان چھڑائی اور اکثریت جو ہے اس نے ملک سے باہر بنگلہ دیش اپنی صنعتیں ٹرانسفر کی. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نہیں اکٹھا ہو رہا. تو جب کاروبار نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے، صنعتیں چل نہیں رہی ہوں گی، تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کا حکومت کو تدارک کرنا چاہیے، بلکہ عمران کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نوجوانوں کی امیدوں پہ پورا اتر سکتے. جی. اب دوسرا مسئلہ جس کی آپ نے نشاندہی کی وہ مہنگائی ہے. اب کچھ مہنگائی تو ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں گی کہ دنیا کا میں مہنگائی کی ایک ریشو بنی ہے. پیٹرول کو تھوڑا مہنگا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے، ڈیزل اور یہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو رہی ہیں، ٹماٹر مہنگا ہے، پیاز مہنگا ہے، آلو مہنگا ہے، چینی مہنگی ہو گئی. آپ آٹے کی قیمت کو نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی شخص روٹی کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا اور آپ اس پہ قابو نہیں پا سکے. اچھا ملک صاحب، ایک میں اسی حوالے سے آٹے کے بحران کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں ہمارے آنریبل جناب عمران خان صاحب کو ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ یہ آٹے کا بحران کیوں پیدا ہوا. اس میں انہوں نے ان سرکاری افسران اور چند ایک سیاسی عناصر کا ذکر کیا کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آٹے کا ایک بحران پیدا ہوا. اب اصولی طور پر پرائم منسٹر صاحب کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو سرعام، میری یہ رائے ہے کہ ان کو سرعام سزا دیتے، ان کو بتاتے کہ بھئی آپ لوگوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن وہ رپورٹ بھی خوب کھاتے چلی گئی اور ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن. اور جب یہ نہیں ہوگا، جب عملی اقدامات نہیں ہوں گے، تو آپ خود سوچیں کہ پھر کرپشن اور یہ ساری چیزیں پھر تو یہ اسی طرح ہی سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیں بیوروکریسی آپ کا ملک چلاتی ہے. جی. اگر بیوروکریسی کو بھی آپ اس قدر خوفزدہ کر دیں گے نیب سے کہ وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کوئی بھی بااختیار شخص کسی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں یہ کام کیوں کروں کہ جس کا کل مجھے نیب کی پیشیاں بھگتنی پڑے، تو وہ آپ کا نظام نہیں چلے گا اور آپ کا نظام نہیں چل رہا. اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں اور پھر 1.5 سال بڑا وقت ہوتا ہے. آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سابقہ حکمران، یہ فلاں. آپ کو یہ ہنی مون پیریڈ مل جاتا ہے 3-4 مہینے. آپ زیادہ رونا دھونا کریں گے 6 مہینے، سال کر لیں. آپ کا 1.5 سال ہو گیا ہے، اب سابقے لا کے ختم ہو گئے. اب آپ کو کام کرنا ہے. اب آپ کو یہ نہیں بتانا کہ نواز شریف نے یہ کیا تھا، زرداری نے یہ کیا. اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا. اب وہ کس سے ختم ہو گیا. اب 1.5 سال کی کارکردگی بتانی پڑے گی تاکہ جو لوگ آپ پہ امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ان کا مورال بلند ہو. دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کا جو معاشی عدم استحکام ہے. معاشی اور سیاسی دونوں. ہم سیاسی بعد میں آتے ہیں. جو آپ کا معاشی عدم استحکام ہے یہ بھی حکومت کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے. آپ کی جو GDP ہے وہ 2% پہ آ گئے تقریباً. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا، ترقی نہیں ہو سکتی، ترقی کا پہیہ نہیں گھوم سکتا. آپ نے کہا تھا کہ ہم نے قرضے نہیں لینے. آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے اس قوم کے ایک ایک بال کو قرضے میں جکڑ دیا. آپ نے 1.5 سال کے اندر 70 سالوں میں جو قرضہ لیا گیا تھا اس کا 30 سے 35% تو آپ نے 1.5 سال میں لے لیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا مفروضہ ہی غلط تھا.
دوسری بات یہ کہ آپ کہتے تھے کہ ڈالر تھوڑا اس کا 1 روپیہ بڑھتا ہے تو قرض اتنا بڑھ جاتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں تھی. پہلے اسد عمر صاحب ناکام ہو گئے. آپ ابھی تک آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے. گویا آپ 0 پوائنٹ سے بھی پیچھے. 0 پوائنٹ پہ آپ آئیں گے تو پھر طے ہوگا کہ آپ نے رستہ کون سا پکڑنا ہے. 1.5 سال تو آپ نے اپنے آپ کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیا. اب ان سے نکلتے ہوئے بھی آپ کو وقت لگے گا. اور یہ جو معاشی عدم استحکام ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گا. دوسری بات ہے گورننس کی. آپ جہاں اپنے لیے کوئی اور معیار رکھیں گے, کسی اور کے لیے کوئی اور معیار رکھیں گے, تو یہ معاملہ چل نہیں سکتا. اب اخلاقی معیار کی آپ بات کریں, آپ سندھ کا ایک آئی جی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور صوبوں کے ساتھ عدم تعاون کا اگر یہ عالم ہوگا کہ آپ کے پنجاب میں 5 آئی جی بدل سکتے ہیں, آپ کے کے پی کے میں آئی جی بدل سکتے ہیں, سندھ ایک آئی جی اس کا وزیر اعلیٰ نہیں بدلا سکتا, تو یہ جو دوہرا اخلاقی معیار ہے اپنے لیے اور کسی اور کے لیے اور, یہ بھی آپ کو کمزور کر رہا ہے. اور جو جمہوریت ہے وہ جس طرح آپ کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے, اس طرح جو مینڈیٹ سندھ والوں کو ملا ہے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں جی کہ وہ غلط ہے, وہ جو مینڈیٹ ملا ہے وہ غلط ہے, ہم ٹھیک ہے, تو یہ جمہوریت نہیں ہے اور یہ جمہور نہیں ہے. تو یہ آپ کو اپنی لائن جو ہے وہ سیدھی کرنی پڑے گی. جو آپ اپنے لیے پسند کریں گے وہی آپ اپوزیشن کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی وہی آپ کو پسند کرنا پڑے گا. اب بات رہے گی سیاسی بحران کی. آپ کے اتحادی آپ سے ناراض ہیں, ایم کیو ایم آپ سے ناراض ہے, کاف لیگ تو ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا, اور کاف لیگ نے تو آپ کی نئی کمیٹی سے بات کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم پرائم منسٹر سے ہی بات کریں گے. ہم پرائم منسٹر سے ہی بات کریں گے. اس سے پہلے آپ نے بھیجا پرویز خٹک کو اور جہانگیر ترین کو ایک کمیٹی بنا کے. اب کاف لیگ کسی اس کمیٹی کے ساتھ کسی سطح تک چلی گئی, کوئی چیزیں طے ہو گئی, آپ نے کمیٹی توڑ دی. اس سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کو جہانگیر ترین اور پرویز خٹک پہ عدم اعتماد ہو گیا. اور پہلے پرویز خٹک, جہانگیر ترین اینڈ کمپنی آپ کو ملی, آپ نے صوبے کے 2 وزیر 3 وزیر آپ نے فارغ کر دیے. اب وہ ان میں سے 2 وزیر آپ سے ملے. اب آپ کے پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کے بارے میں رائے بدل گئی. تو جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کو کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں لائی لگ نہیں ہونا چاہیے. اس کو تمام چیزوں کو دیکھ کے, ہر آدمی کا موقف سن کے بڑے میرٹ پہ فیصلے کرنے چاہیے. عمران خان سے یہ نہیں ہو سکا. پنجاب میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ شہباز شریف چونکہ ایک بڑے ہیوی وزیر اعلیٰ تھے, ان کی کارکردگی بہت اچھی تھی, لیکن پرویز الہی کی کارکردگی شہباز شریف سے بھی اچھی تھی. آپ کے اتحادی تھے, آپ کے پاس موقع تھا, آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کو دے دیتے, آپ سنبھل جاتے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, آپ نے انہیں سائیڈ رکھا اور ان کو کوئی اختیار نہیں دیا, جس کی بنا پہ آج وہ آپ سے ناراض ہیں. وہ گلے شکوے کرتے رہتے. پھر آپ کے پاس ایک موقع تھا, جو سیاستدان ہوتا ہے, آپ نے اپنے بیانیے سے آپ بار بار منحرف ہوئے, آپ نے بار بار یو ٹرن لیے, آپ نے کہا کہ الیکٹیبلز کے بغیر میں اقتدار میں آ نہیں سکتا. آپ نے وہ تمام لوگ لیے جن کو آپ لوٹا اور یہ وہ کہا کرتے تھے, ماضی. اب آپ نے جب اتنا کمپرومائز کر لیا تو پھر آپ کو ایک سیاسی حکمت عملی طے کرنی چاہیے تھی. اب وہ حکمت عملی آپ جب جیت کے آئے, ابتدائی طور پہ
पंजाब में वजारत आला के लिए जिन लोगों की बात हो रही थी उनमें एक मेजर ताहिर सादिक भी थे जो अटक से 2 कौमी असम्बली की नशस्तें और 1 सूबाई असम्बली की नशस्त जीत के आए थे। अगर वजारत आला मेजर ताहिर सादिक को मिल जाती तो चूंकि वो चौधरियों के बहनोई हैं तो आज आपको ये चौधरियों वाला प्रेशर का सामना ना होता, लेकिन चूंकि उन्होंने किसी मौके पे भी अक्ल और दानिश का मुजाहरा नहीं किया, जज्बात का मुजाहरा किया हर जगह पे, और जिसने जो कहा आप उसके पीछे लग गए। कुत्ता कान ले गया, आपने कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े, अपना कान नहीं देखा। तो इस सारी सूरत हाल के बाद आप अब तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रहे हैं। आप 100 दफा कहें हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, धड़े मौजूद हैं। और इसी तरीके से आपने सियासी कायदीन को या बल्कि सियासी जमातों को भी आपने नाराज, अपने इत्तेहादियों को भी आपने नाराज कर दिया और आप उन्हीं की बैसाखियों पे खड़े हैं। तो मुझे ये दिखाई देता है कि शायद अगर ये फौरी तौर पे इमरान खान ने इन सारी चीजों का तदारक न किया, अपनी गलतियों को दूर न किया, तो ये सिस्टम मुझे 2-4 माह से ज्यादा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और आखिरी जो चीज है वो इमरान खान क्यों परेशान है कि आप सियासतदानों से भी दूर हो गए, आप स्टैब्लिशमेंट से भी दूर हो रहे हैं, तेजी से दूर हो रहे हैं। और हालांकि आपके बारे में ये मशहूर था कि आप पे स्टैब्लिशमेंट का हाथ है, लेकिन आप अगर उनका हाथ था तो आपने उनको भी नाराज कर दिया। सियासतदानों को तो आपने चोर डाकू कह कह के अपने साथ बैठने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अब आप अपने ही वादों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं कि महंगाई बढ़ेगी तो हुक्मरान करप्ट होंगे, महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब हुक्मरान करप्ट है, डॉलर की कीमत ये होगी तो इतना बोझ आ जाएगा और चढ़ जाएगा और इनके सियासतदानों के मफादात पूरे होंगे। तो इसका मतलब है कि आपके मफादात पूरे हो रहे हैं। बेशुमार ऐसी बातें हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि जी अगर ये पूरी ना हुई तो यकीनन ये हुकूमत आगे नहीं चल पाएगी। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास अभी भी वक्त है और ये ख्वाहिश है लोगों की कि ये हुकूमत कामयाब हो। अपोजिशन की भी कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है इक़्तिदार में, वो भी ये चाहते हैं कि ये अपना टाइम पूरा करे ताकि इनकी हकीकत भी लोगों के सामने आ जाए। तो इमरान खान ने एक टास्क लिया था, वो एक पुरज़म लीडर है तो उनको उसे पूरा करना चाहिए और अपनी गलतियों और कोताहियों को दूर करना चाहिए। उस्मान बुज़दार जैसे लोगों पे उसको अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जहां जो बेहतरी नजर आती है अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के मुशावरत करके उस अमल को कर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू हुई। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपने मलिक साहब की बातें सुनी, तो ये सिर्फ मलिक साहब या मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के नौजवानों की ख्वाहिश है, बल्कि हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि ये हुकूमत बेहतर तरीके से चले और अपने वादे पूरे करे ताकि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी है और यहाँ तरक्की का पहिया चल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।